بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ ایسے سوالات پہ مشتمل ہوتا ہے جو نوجوانوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، جو معاشرے کے مختلف مسائل پر پوچھے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امان رسول صاحب۔ امان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال صاحب۔ احمد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی۔ جزاک اللہ۔ امان صاحب، ہم بات کر رہے تھے دو ایسے اشخاص کا، دو نوجوانوں کا، دو باغ والوں کا قصہ جو سورہ کہف کے اندر بیان ہوا ہے، اور ہم نے بات کی تھی کہ کیسے ایک شخص اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے خدا کے عذاب کا باعث بنا، اور دوسرا اپنی اس اعتقاد یا اپنے اس ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ اس سے آگے ہم نے آج شروع کرنا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ہم نے دو باغ کا جو مالک تھا اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج اللہ پاک نے چند آیات میں جو فلسفہ زندگی ہے اور زندگی کا جو حقیقی تصور ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور آغاز مثال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کل ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ ان کو یہ مثال دیجئے دو باغ والوں کی، تو وہاں پر ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اب اس سے آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھا رہا ہے۔ آغاز ہوتا ہے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کی زندگی کی آپ مثال دیجئے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جیسے پانی ہے، یہ پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، فاختلط بہ نبات الارض، اور پھر اس سے زمین کی جو نباتات ہیں وہ خوب گھنی اور بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ فاصبح حشیما تزرع الرياح، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ ریزہ ریزہ بھی ہو جاتی ہیں اور پھر ہوائیں اس کو لے کر اڑتی رہتی ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یعنی اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں، آرائش ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والے ہیں، خیر من عند ربک، وہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس، ثوابا و خیر عملا، ثواب کے طور پر بھی اور توقع کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے، امید کے اعتبار سے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین کو بالکل کھلا ہوا، یعنی بارزہ تم زمین کو دیکھو گے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر ان سب میں سے کسی کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ یہ سب لوگ اپنے رب کے پاس صف میں پیش کیے جائیں گے، یعنی کیو کی حالت میں، لائن میں اللہ کے پاس یہ موجود ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ اور پھر آخری آیت میں بیان فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اس دن پھر رجسٹر رکھا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں، اس کتاب میں، رجسٹر میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے کہ یا ویلتنا، ہائے ہم پر افسوس، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس رجسٹر نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز چھوٹی بڑی اس کے اندر موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے وہ پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا، ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ناظرین کرام آپ یہ دیکھیے کہ جیسے پہلے ایک واقعہ بیان ہوا ایک شخص کا کہ جو سرکش تھا، مالدار تھا،
اور وہ اپنی دولت کو یہ سمجھنے لگا کہ ہمیشہ یہ میرے پاس ہی رہے گی، اور بلکہ اس نے طنزاً یہ بھی کہا کہ اگر مجھے میرے رب کی طرف اگر لوٹایا بھی جائے گا تو میں وہاں پر بھی عیاشی کروں گا اور سہولت کے ساتھ رہوں گا، میرے یہاں پر بھی مزے اور میرے وہاں پر بھی مزے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ہمیں یہاں سمجھائی ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک ہستی بستی دنیا ہے اور اس میں سب کچھ بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اور یہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی دنیا، اور اپنے پاس بھی جو کچھ ہوتا ہے، اپنی جوانی ہے، اپنی صحت ہے، اپنا مال ہے، اس کے بارے میں انسان کا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ لیکن اللہ پاک نے ایک مثال سے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو کہ جیسے دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے اور پھر زمین جو سی ہے اس کے جو نباتات ہیں وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، سرسبز ہو جاتے ہیں، گھنے ہو جاتے ہیں، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کا کبھی خاتمہ ہوگا اور یہ زمین چٹیل میدان بن کر رہ جائے گی۔ تو فرمایا کہ اسی طرح انسانی زندگی ہے، اسی طرح انسان کی نوجوانی ہے، اسی طریقے سے انسان کا مال ہے، اسی طرح انسان کی صلاحیت ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس پر زوال آتا ہے، اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ جو دنیا کا مال ہے اور یہ اولاد ہے، یہ سب کچھ یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی آرائش ہے، انسان کی شخصیت سمر جاتی ہے، بن جاتی ہے، انسان کی ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ رکھ رکھاؤ انسان میں آ جاتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے، اس سے متاثر ہوتی ہے کہ یہ انسان کیسے اولاد اور مال اور اپنی سواری، اپنا گھر، اپنا سب کچھ کس طرح لے کر چل رہا ہے اور کیا کچھ اس کے پاس ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ یہ سب کچھ اس لیے تمہیں دیا گیا کہ تاکہ تم ایسے اعمال کرو اور ایسی زندگی گزارو تاکہ وہ اعمال تمہارے لیے بخشش و مغفرت کا باعث بنے۔ اور اللہ پاک نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں کہ جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچ دیا، یعنی جس قیامت کے بارے میں انسان شک کرتا ہے اور گمان اور ظن میں رہتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا کہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ پہاڑوں کو ہم چلائیں گے، زمین کو بالکل ہم کھول کر رکھ دیں گے، اور پھر اس دن ہم سب کو جمع کریں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور صف بصف لوگ اللہ پاک کے پاس حاضر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ذرا سوچو تو صحیح، اس دن جیسے تم جمع ہوگے یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے تمہیں ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ یعنی جب پہلی دفعہ اللہ پاک نے پیدا کیا تو اس وقت انسان کے جو عناصر ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک تخلیق دی، انسان کو ایک وجود دیا، انسان کو چہرہ دیا، شخصیت دی جو پہلے موجود نہیں تھی۔ تو فرمایا اسی طرح جب تم قبروں سے اٹھو گے اور تمہاری حالت یہ ہوگی کہ کوئی شخص سمندر میں مرا ہوگا، کوئی دریا میں گرا ہوگا، کوئی زمین میں دفن ہوا ہوگا، کوئی کسی کو درندہ کھا گیا ہوگا، کسی کو چرند پرند کھا گئے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسانوں کو ایک نئی تخلیق دے گا، اور ایک یعنی اس طرح ہوگا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ کیا یہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو بھی پیدا کرے گا اور اس کو اپنی بارگاہ میں لائے گا۔ اور آخر میں اللہ پاک نے کلیئرٹی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ اس دن وہ لوگ کہ جو دنیا میں انکار کرتے ہیں آخرت کا، ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ یہ جو مجرم لوگ ہوں گے، انکار کرنے والے، جب ان کی کتاب ان کے سامنے رکھی جائے گی تو یہ ڈرنے والے ہوں گے، یعنی گھبرا جائیں گے کہ اس کتاب میں تو کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہر چیز موجود ہے، یعنی وہ گناہ جو چھپ کر کیا، وہ گناہ جو ظاہراً کیا، وہ گناہ جو کم عمری میں کیا، بڑی عمر میں کیا، بڑھاپے میں کیا، جب بھی کیا، وہ سب کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہوگا اور وہ کتاب اس کے آگے رکھ دی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا ہوگا وہ سب کچھ یہ اپنے سامنے پائیں گے اور کسی چیز کو بھی ان سے چھپایا نہیں جائے گا۔ اور آخر میں اللہ پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ گویا کہ واضح کر دیا اس بات کو کہ انسان کو کل قیامت کے دن جو بھی نتیجہ ملے گا وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوگا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر انسان اچھا کرے گا تو اس کا صلہ انسان کو اچھا ملے گا، اور اسی طرح من یعمل سوءا یجزا بہ، قرآن پاک بیان کرتا ہے جو برا کرے گا اس کو اس کی سزا
اللہ کی بارگاہ میں ملے گی۔ تو یہاں پہ یہ رکوع بھی مکمل ہوتا ہے، اور اگر اسی فلسفے کو اور اسی بات کو اور انہی آیات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں اور اس کو اس سے پہلے والے قصے کے ساتھ ملائیں تو مزید بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو اس دنیا میں بھی آزمائش کے لیے بھیجتا ہے، اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ سب کچھ پھر آخرت میں اس کے سامنے کس طریقے سے بالکل واضح طور پر آ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ امان صاحب، جو آیات آپ نے بیان کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی آیت مثال کے اوپر ہے کہ ان کو مثال جو ہے نا بیان کیجیے گا۔ تو امثال القرآن کا جو ایک پورا موضوع ہے وہ قرآن کریم کے اندر بار بار مختلف مثالوں کو، مختلف جو معاملات ہیں ان کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ جاننا میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو مثالیں ہیں، تشبیہات ہیں، ان کو قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے قرآن میں ان مثالوں کو بیان کرنے کی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے نا، کئی دفعہ وہ بات سامع کو سمجھ نہیں آتی، یعنی سامع کا ایک لیول ہوتا ہے اور اس سطح پہ وہ بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا اس کے ذہن کے مطابق وہ بات اتر نہیں رہی ہوتی۔ تو یہاں پر بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ متکلم اور سامع مخاطب وہ کس طریقے سے ان کے درمیان ایسے یعنی راستہ بنے کہ جس سے وہ آسانی کے ساتھ بات کو سمجھ جائے۔ ٹھیک، اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ پھر امثال ہوتی ہیں، مثالیں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں۔ اور مثال کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، مثال جو مفید ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سامع کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یعنی بات کو ایک مثال سے جب بیان کیا جائے تو وہ دل نشیں بھی ہوتی ہے، وہ اس کے دل میں اترنے والی بات بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی مثالیں، یعنی احادیث کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح انجیل میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت سی مثالوں کے ذریعے سے، بلکہ انجیل میں تو بہت ہی زیادہ اس حوالے سے ہمیں امثال ملتی ہیں کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو بات سمجھائی۔ تو ایک تو بات کرنے والے کی گہرائی اور اس کی جو فقاہت ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کی بصیرت کا، اور پھر یہ ہے کہ جو شخص سامنے ہے اس کے لیے وہ بات بہت آسان اور بہت سلیس ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اب آپ دیکھیے کہ کہا کہ مثال اس کی کہ جو خرچ کرتا ہے۔ اب وہ کیسی مثال ہے؟ وہ ایسے جیسے دانہ ہوتا ہے۔ اب اس دانے سے 7 بالیں ہیں اور ہر بالی میں جو ان سے 100 دانے ہیں، تو یعنی 700 دانے بن گئے۔ تو 700 دانے سے مراد یعنی کہ جو خرچ کرتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے اس کو میں اس طرح اجر بڑھا دیتا ہوں۔ اب اس کے مقابل میں ایک شخص وہ ہے کہ جو دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ اب اس کی مثال یہ دی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چٹان پر بارش ہوتی ہے، وہ چٹان کو بس صاف ستھرا بارش کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ کوئی زرخیز زمین نہیں ہے کہ جس میں وہ پانی جائے اور وہ اس کو زمین جذب کر لے اور اس کو پھر فائدہ ہو۔ تو مثال سے بات جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں مشرکین کے حوالے سے، کفار کے حوالے سے، مومنین کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی مثالیں دی ہیں، اور یہ ایک ایسا اسلوب ہے، ایک ایسا انداز ہے کہ جس سے بات انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمائے تو اس میں یہ وجہ ہیں۔ پہلی وجہ جو فرمائی وہ یہ کہ حلال قرآن میں بیان کر دیا، دوسرے حرام کو بیان کر دیا، تیسرا یہ کہ محکم کو بیان کر دیا، محکم آیات ہیں، چوتھا یہ کہ متشابہ کو بیان کر دیا، پانچواں یہ کہ امثال کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ تو امثال بھی ایک بڑا بھرپور ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اب سب کی رہنمائی کے لیے ہے، لیکن ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اب اس میں کہا گیا کہ کچھ مثالیں اللہ رب العزت ایسی بیان کرتا ہے
جو صرف اہل علم کو سمجھ آتی ہیں، یعنی وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی سوائے اہل علم کے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سی ایسی مثالیں ہیں جو صرف اہل علم کو سمجھ آتی ہیں اور لوگ ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں ان اسکالرز کے اوپر. دیکھیے یہاں پر جو عالم کا لفظ ہے نا، علم قرآن جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہی ہے، یعنی یہ وہ علم ہے کہ جو اس کو سمجھتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اترا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے، وہ پھر ان مثالوں سے سمجھتے ہیں. یعنی اب ان کے مقابل میں اگر آپ کفار کو رکھ کر دیکھ لیجئے، قرآن پاک نے کتنی مثالیں بیان کی ہیں لیکن کفار کے کانوں پہ تو جوں بھی نہیں رینگی. بالکل بالکل. یعنی ضعف الطالب والمطلوب، کہا کہ بھئی یہ جو مکھی ہے، ذباب غالباً عربی میں اس کو کہتے ہیں، بھئی یہ جو مکھی ہے یہ اگر بیٹھ جاتی ہے کسی بت پہ جا کر تو وہ بت اس مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتا، حالت اس کی یہ ہوتی ہے. اس طرح کر کے دوسری مثالیں دی. مثال کے طور پر ایک غلام وہ ہے کہ جس کا ایک آقا ہے، ایک غلام وہ ہے کہ جس کے کئی آقا ہیں. تو واضح بات ہے کہ جس کے کئی آقا ہوں تو وہ کوئی اس کی کارکردگی اور اس کی توجہ بہتر نہیں ہوتی، وہ اس بنسبت اس کے کہ جس کا ایک آقا ہے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایک ہے. کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا متفرق خدا بہتر ہیں یا ایک واحد قہار بہتر ہے. تو یہاں پر جو عالمون سے اشارہ ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ جو وحی کا علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ مثالوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں دیکھ لیجئے نا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، فرمایا فاما الذین یعلمون انہ الحق من ربہم، کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں یعنی عالم کہ یہ تو ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن وہ جو کافر ہیں فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا ارادہ ہے، تو اب وہ کافر ہیں. تو یہاں پر یعلمون کا لفظ استعمال ہوا تو گویا کہ یہ وحی کا علم رکھنے والے ہیں نا، ان کو پتہ ہے یہ کہ خدا کا کلام ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں رب جو نازل کرتا ہے وہ حق اور وہ سچ ہے. لیکن کفار یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ مثالیں جو سمجھ آتی ہیں نا وہ ان کو سمجھ آتے ہیں، یہ عالم لوگ ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ان مثالوں. صحیح ہے صحیح. اس سے پھر یہ مغالطہ بھی، میں اسی لیے سوال کیا کہ مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ڈیپینڈنٹ ہیں لوگ دوسروں کے اوپر قرآن سمجھنے کے لیے. اچھا ایک اور سوال، آپ نے جو آیات بیان کی ہیں اس میں ایک قیامت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، پہاڑوں کو وہ اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی ہے کہ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے. اب ایک ڈیبیٹ یہاں پہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اٹھنا ہے قیامت والے دن جب خدا اٹھائے گا وہ جسموں سے ہوگا یا صرف روح جو ہے وہ اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کو خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ کے اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں نا وہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو اٹھنا ہے وہ روح نہیں ہے، مال جسد ہے، یعنی جسم کے ساتھ ہے. اگرچہ ہمارے ہاں اس پر لمبی ابحاث موجود ہیں، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جو میری تحقیق ہے، میں نے پڑھا ہے، تو مجھے یہی معلوم ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت کے دن انسان کو اٹھائے گا تو وہ روح کا معاملہ صرف نہیں ہوگا، جسد کا معاملہ، جسم کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہوگا. وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسانوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انسان جہاں پر بھی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، ان کو اٹھائے گا اور نفخ ہوگا. تو جب ہم ان آیات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا، لے کر چلے گا، یعنی جنتی ایمان والے اور جہنمی جو کفر والے ہیں ان کو کس طریقے سے ہانک کر یا کس طریقے سے ایک فرشتوں کے جلوس میں آپ کا یہ ان کو لایا جائے گا، وہاں پر جو کیفیت اور جو حالت قرآن پاک جس طرح بیان کرتا ہے تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ انسان کا جو اٹھنا ہے وہ فقط روح کے ساتھ نہیں بلکہ جسم کے ساتھ ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ کو اس پر قدرت حاصل ہے کہ اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ انسانوں کو جب اٹھائے تو وہ انسانوں کو ان کے جسموں کے ساتھ اور ان کے روحوں کے ساتھ ان کو اٹھائے اور اپنی بارگاہ میں لائے. بالکل، اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی بعید نہیں ہے. اچھا ایک انہی آیات کے اندر آپ نے بات کی ہے جس میں کہا گیا کہ جو اولاد ہے اور مال ہے یہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر جو مال ہے اس کو خیر بھی کہا گیا اور زینت کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ زینت انسان کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ اس کو رکھا ہوا ہے. دوسری طرف اولاد کو فتنہ کہا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے بھی، حضرت زکریہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی اللہ رب العزت سے کہ ہم مجھے بیٹا عطا فرما. تو
تو یہ تو دو چیزیں ایسی تضاد میں آ رہی ہیں کہ ایک طرف اس کو فتنہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف انبیاء کا عمل اور ہے، ایک طرف مال کو فتنہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کو خیر کہا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ تو فتنہ کی بات کر رہے ہیں، قرآن پاک نے تو دشمن بھی کہا ہے بالکل ایک مقام پر۔ یہ جو فتنہ اصل لفظ ہے نا، یہ اتنا وہ برا لفظ نہیں ہے جیسے ہمارے معاشرے میں فتنہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اصل میں فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے وجود کے اندر تو اس میں خیر ہوتی ہے، لیکن وہ انسان اس کو غلط بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ انسان کے لیے ایک آزمائش بھی بن سکتا ہے، انسان کے لیے ناکامی نامرادی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر جب قرآن کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ انسان اپنے اس مال کے لیے، اس اولاد کے لیے کیا کچھ حرام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنے اولاد کے سکون کے لیے، ترقی کے لیے، اور اس مال کے حصول کے لیے انسان اپنا خون بھول جاتا ہے، اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے، اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو بھول جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اولاد اپنے باپ کو قتل کر دیتی ہے، کروا دیتی ہے، اسی مال کی وجہ سے کرواتی ہے نا۔ تو ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ اولاد فتنہ ہے وہ یا مال فتنہ ہے، تو وہ یہ مراد نہیں ہے کہ فتنے سے جو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، اس سے مراد آزمائش مراد ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ لوگ اسی کاروبار، اسی مال کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اسی مال کے لیے اور اسی تجارت کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اسی مال کے لیے اور اسی تجارت کے لیے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، اسی مال اور اولاد کے لیے انسان دو نمبری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ کرتا ہے، اسی طرح اولاد کے لیے معاملے بھی کرتا ہے۔ تو اس پہلو سے قرآن نے ان کو کہا ہے۔ اور کسی جگہ پر دشمن اگر کہا تو وہ بھی اسی لیے کہا کہ بھئی خبردار ہو جاؤ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بھئی تم اللہ کے ہاں سرخ روح ہو، تو پھر اپنے مال اور اپنے اولاد کو خدا کے بتائے ہوئے دائرے میں رکھ کر استعمال کرو۔ اولاد کا حق ہے، اس کو دو، لیکن اپنی آخرت کو اولاد کی خاطر، مال کی خاطر تباہ نہ کرو۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اچھا مانا صاحب، ہم بات کر رہے تھے اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا ہے، اور اس پہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا کہ ہمیں قرآن کریم حضرت زکریہ کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ کتنا پیار اور محبت، کہ اپنے بچوں کی جو وفات ہے اس کے اوپر آپ کے آنسو نکل آئے، پھر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا، میں یہ سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہاں پہ جا کے یہ اولاد فتنہ وہ سٹیج پہ آ جاتی ہے کہ انسان کے لیے یہ جو آیت ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ آیت جو ہے نا وہ پوری ہو جائے، تو کس سٹیج پہ آ کے یہ چیز ہو جاتی ہے؟ حدیث پاک ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی معصیت نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اولاد کا اپنا ایک دائرہ ہے، مال کا اپنا دائرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان سب سے بلند ہے، ماورا ہے، اور ان سب پر غالب ہے۔ یعنی ہم نے اولاد اور مال کو بھی اگر ہم نے دیکھنا ہے تو وہ خدا کے دیے ہوئے حکم کی روشنی میں دیکھنا ہے، کہ کہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، کہاں پر نافرمانی کرتے ہیں، اور کہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو وہ جو قرآن پاک نے کہا نا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یہ اصل بنیاد ہے کہ اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو تو پھر آپ نے چننا کس کو ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کو۔ اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی تربیت کرے۔ قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور نقصان میں وہ رہا کہ جس نے اپنے نفس کو گندہ کر لیا، پراگندہ کر لیا۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ جب انسان اپنی ذات، فرد اپنی تربیت کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے حکمت کے ساتھ ضرور انسان کو چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے حکمت کے ساتھ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، سارے معاملات لے کر چلیں، لیکن جہاں خدا کا حکم اٹل ہے تو وہاں پر پھر خدا کے حکم کو ہر صورت میں ترجیح اور اسی کو پریفرنس حاصل ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اسی صورت میں پھر یہاں پہ آ کے پھر جو اولاد اور مال کی محبت ہوتی ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، پلیز ہمارے سامنے رکھیے گا۔
جی بہت شکریہ. آج قیامت اور اخروی زندگی کی باتیں چل رہی ہیں. میں بھی اسی متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے جسم کے جو آثار ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تبدیل ہوتے ہیں. عام طور پہ چہرے کو بڑا زیادہ اگر دیکھا جائے تو چہرے کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ فلاں کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا, فلاں کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ سیدھا نہیں ہو رہا تھا چہرہ, یا اس کو قبلہ رخ کر رہے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کے انتقال کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات یا آثار جو ہیں وہ بگڑ جائیں تو کیا اس سے یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی بد کردار شخص تھا یا کوئی بہت ہی اچھا شخص تھا؟ اس بارے میں آپ بتائیے گا. دیکھیے, قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ معاملہ آخرت کے ساتھ ہے. جی. دنیا میں کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ دیں, خاص طور پر ہم. جی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے, وہ معاملہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام جو فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو وحی کرتا ہے. جی بالکل. اور آپ علیہ السلام بصیرت سے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے آپ دیکھتے ہیں اور آپ فیصلہ فرماتے ہیں یا آپ رائے دیتے ہیں, وہ تو بالکل دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہرگز اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کے اس حوالے سے کسی کے چہرے پر, یعنی وفات کے بعد کسی کا بگڑنا, ٹیڑھا ہونا, کیونکہ یہ طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو یہ جو ہمارے چہروں پر تازگی ہے یا hمارا جسم جو حرکت کرتا ہے یہ خون کی گردش ہے کہ جو چل رہی ہے. اور پھر روح کا معاملہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں. جب ہمارے وجود سے یہ چیز نکل جاتی ہے اور ہمارا خون جم جاتا ہے, رک جاتا ہے, تو اس سے ہمارے جسم پر بہت سے ایسے اثرات سامنے آتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے لوگ بیمار ہو کر دنیا سے جاتے ہیں, شدید بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے بہت خوبصورت لوگ دیکھے ہیں, ان کی نوجوانی دیکھی, ان کی جوانی دیکھی. بیماری سے پہلے اچانک جب ان کو معلوم ہوا کہ کینسر ہو گیا, معلوم ہوا کہ اب وہ تیسری سٹیج پر, تھرڈ سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں, لاسٹ سٹیج ہے ان کی, اس پر پہنچے ہوئے ہیں. تو پھر جب ان کی وفات ہوئی تو وہ ہم نے دیکھا کہ ان کی خوبصورتی اور سب کچھ چھن گیا ان کا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ ایک شخص جو دنیا سے چلا گیا اس کا معاملہ خدا کے حضور ہے, اب اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونا ہے, ہمارا حال کیا ہونا ہے. ممکن ہے کہ وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ توبہ کر کے گیا ہو, ممکن ہے کہ اس کا ماضی ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ. اللہ کے اور بندے کا معاملہ ہے, اس کو تنہائی کا وقت ملا ہو, خلوت کا ملا ہو, وہ اللہ کی بارگاہ میں رویا ہو, گڑ گڑایا ہو, اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہو, تو رب رحیم و کریم ہے. وہ تو بندے کے ماضی کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ ماضی میں کیسا تھا, وہ دیکھتا ہے میرا بندہ اب کیسا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی چاہیے دوسروں کے حوالے سے اس طرح کے غلط کومنٹس دے کر. سر ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اگر کسی شخص کی قبر کی کھدائی کے دوران کوئی سانپ یا کوئی بچھو یا کوئی اس طرح کی چیز نکل آئے تو لوگ اس کی مغفرت کی دعا بھی بعض لوگ تو نہیں کرتے, وہ یعنی کہہ دیتے ہیں کہ اتھینٹک ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے اور اس کو قبر میں عذاب ہی ملے گا. بہت شکریہ. میں ایک یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مردے کی تدفین کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے, کہا جاتا ہے کہ اس کو جلد دفنا دینا چاہیے. تو یہ جلد دفنا دینے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یعنی بعض اوقات تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے میت کو لے کر بھاگا جاتا ہے, اور بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ کسی کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا اور اس کو جلد دفنایا جاتا ہے. اس بارے میں وضاحت کیجیے. دیکھیے, اس کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب جلد کی بات حدیث پاک میں آتی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایک بات تو یہ کہ انسان کا اب تعلق اس دنیا سے کٹ گیا, ٹھیک ہے, اور اب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب یوں سمجھیے کہ اب یہ اس دنیا کا باشندہ نہیں رہا, اب یہ اگلی دنیا کا باشندہ ہو گیا. تو لہٰذا ایک تو سلسلہ ختم. اب حکم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان وفات پا گیا تو اس کو جلدی اس کے مقام تک پہنچا دیا جائے. اور ہمارے ہاں جو بے وجہ تاخیر کی جاتی ہے
وہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر کوئی باہر سے آ رہا ہے, جب امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے, اور کئی دن جو ہے وہ اس کو پھر سرد خانے میں رکھا جاتا ہے, تو یہ رویہ درست نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا, یہ در حقیقت جو بے وجہ اور بے سبب اور خام خواہ انتظار کروایا جاتا ہے. مثلا اگر بیٹا آ بھی جائے, بیٹی باہر سے آ بھی جائے, تو اب وہ باپ کو زندہ تو نہیں کر سکتے, اب تو دنیا سے چلے گئے. اب وہ آ بھی جائیں گے مثال کے طور پر, تو اب وہ باپ کے اگر قبر بھی ہوگی تو قبر پر دعا کر دیں گے, فاتح خوانی پڑھ دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن خام خواہ کا انتظار وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو سب سے عام بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لاش کا جسم کے خراب ہونے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, خاص طور پر پیٹ کا پھول جانا, اور اس سے یعنی کافی مسائل آگے پیدا ہوتے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر یہ مسائل ہیں, تو لہٰذا اس چیز کو اس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے کہ جیسے انسان وفات پائے, اور کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ اس کو جلد ہی اس کی تدفین کر دی جائے. عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت اگر انتقال کر گئی ہے تو اس کے جنازے میں لوگ آئے جا رہے ہیں, بہت سے لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں, صف بندی ہو چکی ہے, لیکن پیچھے ابھی اور ہجوم بھی آ رہا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں بھی دیکھا گیا ہے, اور خاص طور پر امام صاحب پھر جنازہ پڑھانے سے پہلے کوئی 10 منٹ 15 منٹ کا خطاب کرتے ہیں, تو جو کھڑے ہیں ان کو مزید تاخیر بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اگر جنازے کے موقع پر اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ موقع ہوتا ہے, دل نرم ہوتے ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو لوگوں کو کوئی اصلاح کی بات بتا دی جائے, کوئی نیکی کی بات بتا دی جائے. سچویشن ایسی بنی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر گناہوں سے باز بھی آ جاتے ہیں ایسے موقعوں پر, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی تلقین کر دی جائے, کوئی تبلیغ کر دی جائے. باقی معاملات میں دیکھا جائے کہ جتنا جلدی ہو سکے. ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بڑی شخصیت ہے, تو پھر اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لیٹ نہ کریں, تدفین ہو جائے. تو بے شک پھر بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں نماز جنازہ بعد میں بھی ادا کی جاتی ہے, اسے غائبانہ نماز جنازہ بھی اس کو کہا جاتا ہے, غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر سکتے ہیں. جی بالکل. جی ناظرین کرام, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلال صاحب, سوالات مزید مان صاحب. جی بہت شکریہ. مردے کی تدفین اور اس حوالے سے اخروی زندگی کی باتیں چل رہی ہیں, تو میں قبر کے عذاب کے متعلق کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ قبر کے عذاب کو پورٹرے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ہمیں علماء کے بیانات اور کتابوں میں قبر کے عذاب کی مختلف صورتیں بیان کی جاتی ہیں, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں قبر کے عذاب کو تصور بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اور ایک اہم بات کہ مختلف فلمز بھی بنائی گئی ہیں قبر کے عذاب پہ, اس بارے میں بھی آپ بتائیے گا, ان کا کیا جواز ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کے عذاب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں, اور جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھا جائے کہ آپ موجود ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی اتر رہی ہے, آپ پیغمبر ہیں, آپ لوگوں کو, اپنے وقت کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بھائی میں موجود ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں کو یہ عذاب ہو رہا ہے, فلاں کو یہ عذاب ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے اور جنہوں نے وحی اترتے ہوئے دیکھا, آپ علیہ السلام کو دیکھا, کوئی اور پیغمبر جیسے حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں اور دیگر پیغمبر ہیں, ان کی زندگی میں وہ لوگ موجود تھے اور پھر انہوں نے نافرمانی کی. تو قرآن پاک فرعون کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ دن رات آگ کو پیش کیا جانا, جہنم کو, یہ قرآن پاک میں اس حوالے سے ملتے ہیں. یعنی ایک بات وہ ہے کہ جو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کیٹاگوریکلی موجود ہے اس پیغمبر کی زندگی میں, جو وہ پیغمبر موجود ہے تو اس نے بتایا کہ بھئی دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اور جو چلے گئے, اگر کوئی زندگی میں کوئی نافرمانی یا کوئی ایسا معاملہ تھا تو وہ قبر کی زندگی سے پھر پیغمبر نے آگاہ کر دیا, بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک قیامت کا جب نقشہ بیان کرتا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد لوگ جب اٹھیں گے قبروں سے, وہ کوئی کہے گا کہ ایک دن ہم اس حال میں رہے, کوئی کہے گا ہم آدھا دن اس حال میں رہے, کوئی اس سے بھی زیادہ مدت قرآن پاک نے اس کو
بیان کیا ہے. ہم جب یہ ساری احادیث اور قرآن کی آیات کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں ایک تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق آپ کے حیات مبارکہ میں جو لوگ کافر تھے یا کوئی غلطی کوئی جس کی طرف رسول اللہ متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ بڑا گناہ ہے اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ تو اس سے آگاہ کر دیا گیا. ایک تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا سارا وقت ایسے گزر جائے گا جو ایک دن کی طرح یا آدھے دن کی طرح ہوگا. لیکن میں اپنی طرف سے ایک بات جو میں سمجھا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہوتا ہے نا کہ جس نے امتحان کی بڑی اچھی تیاری کر رکھی ہوتی ہے اور ابھی وہ ایگزامینیشن ہال میں داخل نہیں ہوتا. ایگزامینیشن ہال میں داخل ہونے سے پہلے اس کی کیفیت وہ دیکھ لیں آپ, یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایگزامینیشن ہال میں پیپر دے کر جب وہ آ جاتا ہے رزلٹ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد آتا ہے, اب اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے, وہ جس اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرا رزلٹ اچھا نہیں آنا کیونکہ میں نے اپنا کوئی تیاری نہیں کی تھی, کوئی محنت نہیں کی تھی, میں ایسے ہی پیپر دے کر آ گیا تھا. اب اس کی کیفیت تو ہے نا. اسی طرح وہ شخص کے جس نے بہت اچھے طریقے سے تیاری کی ہے اور وہ جب رزلٹ آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اپنا اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں انشاءاللہ اچھے نمبروں سے یا میں پاس ہو جاؤں گا, میں نکل جاؤں گا. اب یہ دونوں کیفیتیں ہیں. انسان جب مرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو وقت ہے قیامت تک کا اور اس دنیا سے جانے کا یہ کچھ اسی طرح کا وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس زندگی پر جب نظر ڈالتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کیا کرتا رہا ہوں اور میں نے کیا نہیں کیا, تو اس کی روشنی میں وہ خوش بھی ہوتا ہے ایک لحاظ سے, یعنی کہ وہ شخص کے جو ایمانداری سے اور اچھی زندگی ایمان اور عمل صالح سے گزارتا ہے وہ مطمئن بھی ہوتا ہے کسی حد تک. اور اسی طریقے سے وہ شخص کے جو نافرمانی کرتا ہے فسق و فجور کرتا ہے وہ جس کیفیت میں ہوتا ہے وہ اسی کیفیت میں اپنے اس برزخ میں وہ گزرتا رہتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے مراد شاید یہی وہ زندگی ہے, یہ وہی معاملہ ہے کہ جو ان دونوں انسانوں پر اس حال میں اور اس اوقات میں اور اس زمانے میں گزرتا ہے اور گزرے گا. سر آپ کی نا بات سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے اور جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا, جس کے نیک اعمال کم ہوں گے برائیاں زیادہ ہوں گی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. اب ایک بندہ جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اس نے جنت میں جانا ہے, کیا قبر میں اس کو عذاب ملے گا اس کی برائیوں کے بدلے؟ دیکھیے جس شخص نے جانا ہے جنت میں جی جن کے نیک اعمال زیادہ ہیں, اس سے اگر کوئی معاملہ ہوا, آپ نے اصل میں میری پہلی گفتگو اس کے اندر فوکس نہیں کیا, کافی حد تک جواب تھا. ہاں اس پر اگر آپ توجہ کریں نا, میں تو آپ کو یہ بتایا اسی گفتگو سے سوال ذہن میں یہی آیا جو یہ معاملہ ہے اس کا تو نتارہ قیامت کے دن ہی ہونا ہے, ایسے ہی ہے کہ جو بھی صورت ہے. لیکن انسان کا اطمینان عدم اطمینان, انسان کی پریشانی اور انسان کا اپنے کردار کی روشنی میں اخلاق اور ماضی کی روشنی میں اس کا پریشان ہونا, یہ شاید یہ وہ تکلیف ہے, وہ اذیت ہے جس سے ایک مرنے والا قیامت تک گزرتا رہتا ہے اور اس خوشی میں بھی وہ اپنا وقت گزارتا ہے. آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا, ہمیں یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ فلاں شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا اور شہداء کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں. اب سوال تھوڑا سا اسی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ جن لوگوں نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قبر میں؟ میں وہی پھر عرض کر چکا نا کہ نہیں, لیکن وہ کلیئرٹی اس طرح کی نہیں مل رہی جواب میں کہ یعنی ایک وہ شخص جس نے قیامت والے دن جس کا فیصلہ ہونا ہے, شہداء کی آپ بات کر رہے ہیں, شہداء کی ہے جن کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, یعنی اس کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہونا ہے ان کے اعمال کے بنا پر. لیکن قبر میں یہ ایک یعنی رہتا ہے ذہن میں سوال کہ پھر قبر میں کیا ہوگا ان کے ساتھ. دیکھیے واضح بات ہے کہ ان کے لیے خصوصی پروٹوکول ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیات ہیں, جیسے اللہ کے بہت سے نیک بندے. کہا جاتا ہے کہ جنت میں یعنی جنت کی ایک کھڑکی قبر کی جانب کھول دی جائے گی یا جہنم کی ایک کھڑکی قبر کی جانب کھول دی جائے گی. یہ تو وہی معاملہ ہے نا کہ جو ہم نے امثال پر بات کی, تمثیل پر بات کی, کہ جہاں پر یہ بات سمجھائی گئی کہ تکلیف جو ان سی ہے وہ آپ کو اسی طرح ہوگی کہ جو فاسق و فاجر ہے اس کے لیے کھڑکی کھل جاتی ہے
اور جو نیکوکار اور اچھا انسان ہے اس کے لیے ایسے جنت کے یعنی دروازہ کھل جائے. یہ کھڑکی کھلنے والی بات حقیقت ہے یعنی امثال سے جو بات واضح کی ہے وہ انسان کا سکون، اطمینان اور انسان کی پریشانی اور تکلیف ہے جس کو اس طریقے سے ایک بیان مثال کے طور پہ یہ بات کی گئی ہے جو بلال صاحب کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب وقت ہو جاتا ہے ہماری حدیث کا، پلیز. آج کی حدیث بہت اہم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اب ان میں سے ایک تو قرض خواہ تھا اور دوسرا جو ان سے ہے وہ مقروض تھا. اب وہ جو مقروض تھا وہ یعنی یہ ہمت نہیں رکھتا تھا کہ وہ قرض اسی وقت ادا کر سکے. اب قرض خواہ نے کہا کہ واللہ افعلو، یعنی جب اسے کہا گیا کہ بھئی آپ ذرا تھوڑا سا نرمی کا رویہ اختیار کریں، کچھ کمی کر دیں، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کم نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو قسم کھانے والا ہے، جو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا. یعنی جب کہا گیا بھی قرض کو کم کر دو تو یہ نیکی کا کام تھا، تو کہا کہ بھی یہ کون سا شخص ہے کہ جو قسم کھا کر یہ کہتا ہے بھی میں نیکی نہیں کروں گا. تو پھر وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے اور وہ نرم پڑ جاتا ہے، یعنی خاموش ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پھر بولتا ہے کہ وہ شخص میں ہوں اے اللہ کے رسول. اب اس کے لیے وہی ہے جو یہ پسند کرے. یعنی جب رسول اللہ نے صحابی کی توجہ اس طرف دلائی کہ دیکھو آپ جو بول رہے ہو یہ گویا کہ اپنے آپ کو نیکی سے روک لینا ہے، اور نیکی سے کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے انسان کو، پھر قسم کھا کر. تو پھر اس کے بعد وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسی پر ہی راضی ہوں جس پر یہ مقروض راضی ہے. تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارا مقروض ہوتا ہے، ہم نے اگر اس کو کچھ رقم دے رکھی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھیں، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ رکھیں. ہاں اگر ہمارے پاس وسعت نہیں ہے تو بے شک ہم اس سے قرض ضرور واپس لیں. اگر وسعت ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کے قرض میں ہم کمی کر دیں، کیونکہ کمی کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو رزق میں، دولت میں اور مال میں وسعت عطا فرماتا ہے. بہت شکریہ مانند صاحب، مدلل انداز میں آپ نے قرآن کریم کی آیات کا منشا بیان کیا، حدیث بیان کی. بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.